اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 213 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پارہ نمبر 15 کا آغاز کریں گے اور ہم اب سورۃ بنی اسرائیل کا بھی آغاز کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک کی آیات کا ترجمہ۔ سورۃ بنی اسرائیل قرآن حکیم کی سورۃ نمبر 17 ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے دو نام ہیں، بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ، تو اس سورت کا نام بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو بنو اسرائیل کہلائے اور انہی کے وہ 12 قبیلے تھے۔ دوسرا اس سورت کا نام سورۃ الاسراء یعنی الاسراء والمعراج، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ الاسراء، الاسراء عربی زبان میں کہتے ہیں رات کے وقت جو سفر اختیار کیا جاتا ہے۔ عرب ملکوں میں جو آپ کو قرآن حکیم ملیں گے ان میں اس سورت کا نام الاسراء ہے، اور جو ہمارے یہاں قرآن حکیم موجود ہیں ان میں اس سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے۔ یہ دونوں نام اس سورت میں موجود ہیں۔ قرآن حکیم کی جو صورتوں کے نام ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر رکھے گئے ہیں اور ان کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ جس طرح قرآن حکیم نازل ہوا اسی طرح ان صورتوں کے نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے گئے تھے، اور جو مشہور نام ہیں وہ ان صورتوں کے اندر ہیں۔ بنی اسرائیل کا لفظ بھی آئے گا اس صورت میں، اور الاسراء کا لفظ تو سٹارٹ میں ہی آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ ذات، پاکی ہے اس ذات کے لیے، یعنی یہ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو اپنے بندے خاص کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے الی المسجد الاقصی، ایک دور کی مسجد کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے بابرکت ماحول رکھا ہوا ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تورات، اور اس کتاب کو ہم نے وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، جس میں بنیادی دعوت جو تھی وہ یہ تھی اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت ٹھہرانا، مشکل کشا، حاجت رواں صرف ایک اللہ ہی ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا۔ اس سواری میں کون سی؟ وہ کشتی تھی جو اس میں سوار کیا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام تو ہمارے وہ بندے تھے جو شکر گزاری کی روش اختیار کرتے تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے یہ بات طے کر دی تھی لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ ضرور بالضرور تم زمین میں فساد کرو گے 2 دفعہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور تم بڑی سرکشی اور غرور کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، پس جب ان میں سے پہلی باری کا وقت آیا، یعنی جب تم عروج پہ تم لوگ پہنچ چکے تھے، اس کے بعد تم نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اس کے بعد پھر جب تم پہ عذاب آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی کرنے والے بندے مسلط کر دیے۔ فجاسو خلال الدیار، تو وہ شہروں میں داخل ہو گئے، تلاش کرنا شروع ہو گئے۔ وکان وعدا مفعولا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اس کے بعد پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لٹا دی، یعنی تمہیں پھر فتح دی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اور ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور تمہاری تعداد کو بہت زیادہ بڑھا دیا. ان احسنتم لانفسکم وان آسأتم فلها اگر تم بھلائی کی روش اختیار کرو گے تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہی ہوگی، تمہاری اپنی جانوں پر ہی ہوگی، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ پس جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تاکہ دشمن تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور وہ مسجد میں داخل ہو جائیں. كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسا کہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا اور جس چیز کو بھی قابو پائیں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں. کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. السلام علیکم.